جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی۔ اگر کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ لے کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ معزز ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند اور روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسہ آتا ہے مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل دور ہیں، نیند آتی ہے مگر خوف ڈراتا ہے، ایک عجیب سی بے چینی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے؟ کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے، بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا، بلکہ خاموشی سے گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس مضمون میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو تو سمجھ لیں کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے، بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نقطۂ نظر بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مضمون صرف ایک معلوماتی بیان نہیں، بلکہ ایک روحانی تنبیہ ہے۔ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی صورتحال میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں، جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی نشانی، جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی بیوی کو دیکھا جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانے چڑچڑاپن میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق گناہ جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ جادو کی پہلی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے اس طرح دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں، نہ وہ میرے قریب آتا ہے نہ بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی، باپردہ اور فرمانبردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسوں یا وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ جادوگر اکثر سفلی عمل کرتے ہیں جن کا مقصد میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور کرنا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں نفرت ڈال دی جاتی ہے اور سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے، یعنی جسمانی تعلق۔ اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔
ایسی حالت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی، وہ مرد سمجھتا ہے کہ شاید عورت اب اس کے قابل نہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک شیطانی دیوار کھڑی کی جا چکی ہے جو قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ یہی وہ درار ہے جو اکثر طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ دوسری نشانی خوابوں میں ڈراونی مخلوق یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر ظاہر کرتی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرزہ خیز علامت نظر آتی ہے، مگر کم ہی لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں لیتی ہے اور روح تک کو لرزہ دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈراونی خواب۔ یہ عام خواب نہیں ہوتے بلکہ ان میں بار بار سانپوں کا آنا، سائے کی موجودگی محسوس ہونا، گلی سڑی چیزیں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا شامل ہوتا ہے۔ کبھی مرنے والے رشتہ دار بار بار خواب میں آتے ہیں جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ لینے آتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیندے کے دروازے کھلتے ہی ان کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ کوئی سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتا ہے، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ لیں کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہو۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی کوئی عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ کبھی کوئی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں میں لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض اوقات خوابوں میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں یا کوئی مرا ہوا رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب جاگنے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہیں، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئیں اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوفزدہ کر دیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کو جادو کی اہم علامات قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر اسیر یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خوف اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص اذکار اور دعائیں سکھائیں۔ لہٰذا اگر کسی گھر کے افراد بار بار عجیب، ڈراؤنی اور خوفزدہ کرنے والے خواب دیکھ رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کی اشارہ ہے کہ شیطانی اثرات گھر پر غالب ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب صرف نیندے کی دنیا تک محدود نہیں ہوتے بلکہ وہ اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ تیسری نشانی، نیندے کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔
کیا آپ نے کبھی رات کے وقت محسوس کیا کہ کوئی سایہ گزرا، کوئی آپ کو گھور رہا ہے، یا آپ اچانک ڈر کر نیند سے جاگ اٹھے، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر یہ بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراونا خواب نہیں بلکہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ ایسے گھروں میں افراد کو سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے کہ کوئی بستر ہلا رہا ہے یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو رہی ہے۔ یہ سب جادو کے اثرات میں شامل ہیں، خاص طور پر جب جادو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے نیند پر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ نیند وہ حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند متاثر ہو جائے تو دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں، بڑے افراد بے قابو کا شکار ہو جاتے ہیں، بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک رہے تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں بلکہ جادو کا وار ہے۔ اس مسئلے کا علاج صرف دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا بلکہ سب سے پہلے اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے پہلے سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہی وہ آیات ہیں جو جادو کو روکنے کی پہلی دیوار بن سکتی ہے۔ چوتھی نشانی، میاں بیوی کے درمیان اچانک اور بے سبب اجنبیت اور نفرت کی لہر۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرے کہ ایک ایسا گھر جہاں کبھی محبت کی چہک تھی، مسکراہٹوں کی خوشبو تھی، نرمی سے باتیں ہوتی تھیں، دل ایک دوسرے کی دھڑکن پر دھڑکتے تھے، بیوی شوہر کے قدموں میں سکون پاتی تھی اور شوہر بیوی کی مسکراہٹ میں جنت کا عکس دیکھتا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کب، کہاں، کس گھڑی سب کچھ بدلنے لگا، بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ وہ بیوی جس کے بغیر چائے کا کپ ادھورا لگتا تھا، اب اس کی آواز بھی چبھنے لگی۔ وہ شوہر جس کی واپسی کا انتظار بیوی گھر کی پردے ہٹا کر کرتی تھی، اب اس کے قدموں کی آہٹ پر دل دھڑکنے لگتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ دھوکہ، نہ گناہ، پھر یہ اجنبیت کیوں؟ یہ خشک جذبات، یہ ناپسندیدگی کیوں؟ یہ وہی وقت ہے جب انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ خنجر تو نہیں جو پردے کے پیچھے چھپ کر چلایا گیا، کہیں کسی نے حسد یا نفرت کے جذبے میں اس رشتے پر کالا جادو تو نہیں کر دیا۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جادوگر مرد اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل سیکھتے ہیں۔ جادو کی یہ قسم یعنی تفریق بین الزوجین، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اور خطرناک ہے۔ اس جدائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر سمجھ نہیں آتی، کوئی واضح مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیزاری کبھی اچانک آتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی نرمی سے بات کرنے، سمجھانے یا صلح کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ دونوں کو لگتا ہے جیسے دل کے دروازے بندے ہو چکے ہوں، جیسے کسی نے دلوں کو تالا لگا دیا ہو۔
چاہ کر بھی معافی نہیں ہوتی، ہر بات بری لگتی ہے اور بلا وجہ رونا آتا ہے۔ ایسی حالت میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اصل وجہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہی جادو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نہ دکھائی دینا مگر تباہ کر دینا۔ کیا جادو واقعی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا یہ صرف نفسیاتی کیفیت ہے یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی وجہ کے بکھر گئے۔ ان کے ماں باپ سے ملتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بہو کا کبھی جھگڑا نہیں ہوا، مگر ایک دن اچانک بیٹا بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا۔ یا وہ بیوی جو کہتی ہے کہ میرا شوہر فرشتہ تھا مگر اب وہ مجھ سے اس طرح نفرت کرتا ہے جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ یہ سب علامات بتاتی ہے کہ اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی ظاہری وجہ کے نفرت کی لہر اٹھے، دل اجنبی ہو جائے، بات بات پر غصہ آئے، محبت کی جگہ بیزاری اور دوری پیدا ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ جادو ہو چکا ہے۔ جادو سے نجات کا حل۔ محترم سامعین، ہم جس دل دہلا دینے والے موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی۔ اب ہم آپ کو اس تحریر کے آخری مگر انتہائی اہم اور خطرناک اشارے کی طرف لے جاتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ کہیں آپ کا گھر برکتوں سے خالی تو نہیں ہو چکا، کہیں آپ کا رزق آ کر واپس تو نہیں پلٹ رہا، کہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے مگر کوئی کام مکمل نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خفیہ جادو کی زنجیر آپ کے رزق، وقت اور اعمال کو باندھے بیٹھی ہو۔ ایسا گھر جہاں پہلے رزق کھل کر آتا تھا وہاں رزق کا سلسلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں کام کے مواقع ملتے تھے اب وہ ضائع ہونے لگتے ہیں۔ جہاں دن میں کئی کام بآسانی ہو جاتے تھے اب ایک کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہر مہینے تنخواہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے اسکول کے اخراجات، دوائی، بل، خرچہ سب ایک پل میں ختم ہو جاتے ہیں اور گھر کے افراد میں کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگے تو یہ عام نشانیاں نہیں، یہ نشانیاں چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ یہاں رزق کے دروازے کسی نے باندھ دیے ہیں، وقت پر کسی نے قفل ڈال دیا ہے یا برکت روک دی گئی ہے۔ جادو کا ایک خفیہ پہلو یہ ہے کہ انسان کی محنت کا پھل چھین لیتا ہے۔ وہ شخص جو دن رات محنت کرتا ہے مگر نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ گھر میں جو کمائی آتی ہے وہ بجلی بل، دوائی، حادثات یا چھوٹی چھوٹی مرمتوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ نہ بچت ہوتی ہے، نہ آگے کا کوئی منصوبہ بن پاتا ہے۔ وقت اس طرح تیزی سے گزرنے لگتا ہے جیسے ریت ہاتھ سے پھسل جاتی ہو۔ دن ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر اس نے کیا کیا، زندگی کہاں جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب جادو انسان کی قسمت پر پنجے گاڑ چکا ہوتا ہے۔ برکت کا خاتمہ اس بات سے سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب کی رحمت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جادوگر یا عامل کی تعویذ، الفاظ یا وسوسے اس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں کہ انسان کا نصیب رک جائے۔ یاد رکھیے، جادو کا اصل نشانہ صرف جسم نہیں ہوتا بلکہ اکثر وقت اور رزق کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ انسان مسلسل پریشان رہے، بدگمان ہو جائے اور آخر کار اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، نمازیں پڑھی جا رہی ہو مگر دلوں میں خوف، رزق میں بے برکتی، وقت میں تنگی اور زندگی ایک اندھی
سرنگ کی مانند لگنے لگے تو فوراً سمجھ لیں کہ یہ جادو کی آخری اور عام نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل ہے؟ کیا برکت واپس آ سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص آیات، اذکار اور اعمال کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جادو سے نجات کی یقینی روحانی طریقوں پر مکمل مضمون لکھیں تو کمنٹ باکس میں یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما ضرور لکھیں۔ آخری بات، یہ کوئی عام جملہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے گھر میں قدم رکھا جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا جائے، جہاں دیواریں بولتی نہ ہو لیکن ان سے ایک بے نام سا بوجھ جھانکتا ہو، جہاں کھڑکیاں بند ہو مگر خوف کی ہوا سرسرا رہی ہو، جہاں ہنسی ہو مگر سکون نہ ہو، چراغ ہو مگر روشنی نہ ہو، سب کچھ ہو مگر کچھ بھی نہ ہو؟ یہ کیفیت کوئی معمولی الجھن نہیں، یہ اس وقت ہوتی ہے جب گھر پر جادو کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ ایک سوال آپ کے دل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا یہ 4 نشانیاں چھوٹی چھوٹی شکل میں آپ کے گھر میں موجود تو نہیں؟ کیا آپ واقعی محفوظ ہیں یا کسی نے آپ کی قسمت پر زنجیر ڈال دی ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور قدم بھی آپ نے اٹھانا ہے، دیر نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اپنے رزق میں حصول و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔